کہ قلدہ گلے میں ہاتھ ڈالنا 1، نقل کرنا 2، تقلید کرنا 3، اتباع کرنا یہ بھی انہوں نے کر دیا ہے، کافی بنانا یہ بھی کر دیا، تقلد ہار پہننا، گلے میں ڈالنا، تقلد الامور کام سنبھالنا، تقلد المنصب عہدہ سنبھالنا، یہ سارے معنی اس کے موجود ہیں۔ ہار والا معنی آپ نے کیا ہے اور ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ اسی پر رکھنا چاہتے ہیں کہ تقلید ہار ہے تو ہمیں یہ ہار قبول ہے۔ جی جی کتاب دے دیتے ہیں جی آپ۔ اب ایک یہ آتا ہے کہ قلد فلانا القضاء فی بلد قضاء قاضی بنانا، اس کا معنی یہ بھی آتا ہے، تو آپ نے ایک منع کر دیا، یہ آپ کے تقلید کے معنی ہوئے، لیکن اس میں تو آپ نے جو اصل بات کرنی تھی وہ کی نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا کتابیں آپ بعد میں دیکھ لے رہا نا، آپ توجہ میری طرف کر رہے نا۔ تقلید کی آپ نے یہ تعریف جو کی ہے، میرا آپ سوال یہ ہے کہ آپ ان عربی عبارات کا معنی اپنے مفہوم میں بیان کریں کہ من غیر حجت ان کا تعلق جو ہے، میری بات سمجھے، لوگ سن رہے ہیں، یہ اس بات سے ہے کہ بتانے والے کے پاس دلیل نہیں ہے، یا اس بات سے ہے کہ جو پوچھ رہا ہے مسئلہ مان رہا ہے اس کو دلیل کا پتہ نہیں ہے۔ یہ دیانت کے ساتھ آپ اس کو واضح کریں اور اس کا حوالہ دیں، اور کسی ہماری اردو کی کتاب سے یا عربی کی کتاب سے یہ نکال کر دینا ہوگا آپ کو، جو آپ لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ بے دلیلی بات ماننا، مطلب آپ یہ لے رہے ہیں، آپ نے بتا دی اس کی کہ بے دلیلی کا مطلب یہ ہے کہ اس مجتہد کے پاس دلیل نہیں ہے، یہ آپ اس کا بارہ دینا ہوگا آپ کو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے مجتہد کے پاس دلیل ہوگی، لیکن سوال کرنے والا، مانگنے والا، ماننے والا، اس کو دلیل کے مطالبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں پھر ہمارے بعد پیش کروں گا، لیکن آپ پہلے یہ متعین کریں کہ من غیر حجت ان کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یہ جار مجرور ہے۔ اور اس کے بعد جو آپ نے آیات کریمہ پڑھی ہے ذرا سننا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ آیت پیش کی ہے تقلید کی تردید میں۔ کون سی آیت پیش کی ہے جی؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اتباع جب کہا جاتا ہے ان کو کرو تو یہ کہتے ہیں ہم اتباع کس کی کریں گے؟ ابا و اجداد کی کریں گے۔ یہ آپ نے تقلید کی تردید میں پیش کی ہے نا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تقلید کی تردید کے لیے میں اول ایک تقریر میں کہہ دیتا ہوں، بعد میں یہ جا کر کہیں گے، اب انشاءاللہ یاد رکھنا، یہ کہیں گے کہ اتباع تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اب اتباع تقلید نہیں ہے تو تقلید کی نفی کے لیے اتباع والی آیات پیش کر رہے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو ہے یہ اتباع جو کی جا رہی ہے آباء و اجداد کی جا رہی ہے، اور آباء و اجداد کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، جن کو ذرا برابر بھی علم نہ ہو ان کی تقلید کے بارے میں کہا گیا ہے، ان کی نفی کی گئی ہے۔ اور ایسی تقلید کو کہ جن کے علم ہی نہ ہو اور وہ قرآن اور مطلب یہ ہے کہ منصوص کے مقابلے میں ہو، تو ہماری کتابیں آپ کے سامنے ہیں اور میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے، سب کی سب ناجائز ہے۔ اور اس سے اتباع کا آپ نے نبی پیش کیا ہے، تو یہ قرآن اور حدیث کے اور ہم جس کی اتباع کرتے ہیں، ہم جس کی تقلید کرتے ہیں وہ الحمدللہ مجتہد ہے، لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ نہیں ہے، اس لیے آپ اس آیت سے استدلال نہیں کر سکتے۔ نمبر 2 آپ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگ، یہی کہا ہے نا، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ لگ۔ یہ ہے تو تمہارے مخالف ہے، تم کہتے ہو کہ ہم ہر ایک اتحاد کریں گے، ہر ایک اتحاد کریں گے، تو علم نہیں ہوتا تو اس کو تلاش کرتے ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کا پتہ نہیں ہے پیچھے نہ لگو، تو نہیں پتہ ہے کہ پیچھے نہ لگو بیٹھ جاؤ، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے گی۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر بھی پیش کر دے کہ یہاں پر تقلید سے منع کیا گیا نا، پھر بھی بات ان کی بن سکتی تھی، یہاں یہ بات نہیں ہو رہی، یہاں کچھ اور مسائل ہیں ان کا مسئلہ ہو رہا ہے، میں تفسیر سے حوالہ دوں گا بعد میں، لیکن یہ جو انہوں نے آیت پڑھی ہے یہ اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک تو بات کے پہلے میں جو کہنا چاہتا ہوں 3 گھنٹے کی گفتگو لکھی ہوئی ہے، وقت ہو چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی تقریر میں حکم نہیں بتایا کہ یہ آپ تقریر کو کیا سمجھتے ہیں، ابھی تک نہیں کہا نہ ناجائز ہے نہ شرک ہے، قریبیں آپ نے کر لی ہیں اور وہ بھی جو ہے اپنا مفہوم دیا ہے۔ اس لیے آپ اس تقریر میں سب سے پہلے یہ کریں کہ تعریف کریں رسول کریم۔ میں نے تقلید کی تعریف حنفیوں کی کتابوں سے،
شافعیوں مالکیوں اور حنفیوں کی کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور پھر اس پر اجماع بھی نقل کر دیا امام ابن حزم کا، آج سے جو تقریباً 1000 سال پہلے گزرے یا 900 سال پہلے۔ آپ کا یہ کام تھا کہ اس اجماع کو توڑتے، آپ اپنے کسی مستند عالم سے، کسی امام سے، کسی بڑے سے ثابت کرتے کہ نہیں جی تقلید جو ہے دلیل کے ساتھ بات ماننے کو کہتے ہیں، تو پھر جو ہے نا میری بات غلط ثابت ہو سکتی۔ آپ نے ہمارا پیش کیا تو ایک جو ہے نا دارالعلوم دیوبند لکھا ہوا ہے، اس کا جو ہے بڑا کوئی استاد ہے، عالم ہے کوئی، تو اس کی بات کو ان کے مسلم و ثبوت کے مقابلے میں یا دوسرے حنفی مقابلے سے کیا حاصل ہو سکتی ہے؟ تو میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات میں سے آپ نے دوسرے آپ نے ایک حدیث پیش کی اپنے خطبے میں، فقیہ واحد اشد علی الشیطان، تو میں آپ سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہوں کس کی جو ہے سند پیش کریں بہرحال۔ اور دوسرا آپ نے اجتہاد اور تقلید کو ملانے کی کوشش کی ہے، اس میں فرق یہ دونوں ایک چیزیں نہیں۔ اچھا، تو جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تو اس کے بارے میں یہ امام قرطبی جو ہے تفسیر قرطبی میں، یہ میرے پاس تفسیر قرطبی ہے جلد نمبر 5 اور 6، یہ دیکھ اس میں صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 5 کی، اس میں امام قرطبی لکھتے ہیں کہ وفیہ دلیل علی الامر بالنظر والاستدلال وابطال التقلید، اور یہ جو آیت ہے اس میں دلیل یہ کہ یعنی نظریہ اور استدلال جو ہے قائم کیا جائے اور تقلید کا ابطال ہے اس میں، اور آگے اس بات قیاس کا بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نہ کہیں کہ یہ جو ہے، لیکن وہ ہمارا جو ہے نا وہ موضوع ہی نہیں، موضوع ہمارا تقلید ہے جو آپ نے مان لیا کہ آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں وہ اس کو آپ نے گھوڑے سے بھی تشبیہ دی ہے، اور یہ آپ نے حالانکہ آپ کے نزدیک گھوڑا جو ہے وہ حلال بھی نہیں، تو خیر ہمارے نزدیک تو ان کی بڑی حیثیت ہے، چاہے امام حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، جتنے اکابر ہیں امت کے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، اور لوگ ہمارے بارے پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ آج ہم آپ کو اماموں کی باتیں بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو ابطال کہتے ہیں باطل قرار دینا، تو تقلید کو باطل قرار دینے والی یہ آیت امام قرطبی نے اس کو تفسیر قرطبی میں لکھا، آپ کو اگر اچھا، اس لیے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نہ کہنا کہ یہ جو آیتیں ہمارے کو فکر کر رہی ہیں کافر کے بارے میں، سے یہ استدلال نہیں، یہ میرے پاس دوسری تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر عبداللہ بن محمود النصفی الحمدی کی تفسیر ہے، تفسیر مدارک و تنزیل، اس کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 406 پر لکھا ہے وہ یہ آیت دلالت کرتی ہے علی صحت القیاس و علی بطلان التقلید، قیاس کرنا صحیح ہے اس آیت سے معلوم ہوا، اور تقلید باطل ہے ناجائز، یعنی بالکل اسی کو اسی پہ دو حوالے دے دی۔ اب جو دوسری آیت میں نے پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا قیل لهم اتبعوا ما امر اللہ، تو اس آیت کی تشریح میں یہ ہے میرے پاس تفسیر سمرقندی، یہ دیکھیں قاری صاحب، یہ دیکھیں یہ تفسیر ہے سمرقندی، اس کی پہلی جلد ہے، یہ حنفیوں کے بڑے عالم گزرے ہیں ابوالعز نصر بن محمد السمرقندی، 375 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 175 پر لکھتے ہیں کہ فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّقْلِيدِ، گویا کہ اللہ نے انہیں منع کیا تقلید سے، وَأَمَرَهُم بِالتَّمَسُّكِ بِالْحُجَّةِ، اور اللہ نے حکم دیا کہ دلیل کو پکڑو۔ اور اسی آیت کی تشریح میں یہ دوسری تفسیر ہے، تفسیر البحر المحیط، یہ ابو حیان الاندلسی جو ہے اس کی تفسیر ہے، تفسیر البحر المحیط، اس میں تفسیر جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 655 پر یہ لکھا ہے وفی ھذا دلالۃ علی ضم التقلید وقبول الشیء بلا دلیل ولا حجت، کہ اس میں دلالت ہے کہ تقلید مذموم ہے، اور تقلید کہتے ہیں کسی چیز کو قبول کر لینا بغیر دلیل اور حجت کے۔ اب آپ نے کہا حجت اس کے پاس ہوتی ہے، یہ نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، کیا وہ حجت بیان کرتا ہے اس کے سامنے، وہ اپنے جو اس کی تقلید کر رہا ہے اس کو حجت بتاتا ہے، اگر وہ حجت بتاتا ہے تو پھر یہ تقلید نہیں، کیونکہ حجت کی اعتبار ہے، دلیل کی اعتبار ہے، اور اگر حجت نہیں بتاتا ہے تو وہ اس نے ذات سے سمجھتا ہے جو سمجھتا ہے، یہ جو ہے یہ تقلید ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم، اور اللہ فرماتا ہے قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، اور آگے لکھا ہے وہ عطا ابن عطیہ،
ابن عطیہ ایک مفسر ہے، انہوں نے حقائق کیے ان الاجماع، یہ دوسرا اجماع کیا قاری صاحب کہ بے شک اجماع منعقد علی تعریف العقائد، اس پر واقع ہوا ہے کہ عقائد میں تقلید ناجائز ہے. تو اس نے اب ہاں جی تقلید کا لفظ یہ ہے نا عذاب تاریخ اس تقلید کے باطل ہونے پر. ہاں تقلید کا یہ تاریخ کی زمین کی طرف جاتی ہے، تقلید کا ذکر ہے. ہاں تقلید کا ذکر ہے بالکل. تو اس پر اجماع ہے کہ یعنی یہ تقلید جو ہے عقائد میں واجب ایک بات ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اچھا تیسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تیل کا امت کا خلق، تو اس آیت کی تشریح میں یہ تفسیر رازی ہے، یہ تفسیر رازی ابو بکر رازی کی، اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 78. اس میں اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں الآیت دالۃ علی بطلان تقلید، یہ آیت تقلید کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے. تو یہ محسرین کے حوالے یہ آیت ایک امتوں کا خلق، یعنی یہ گروہ گزر چکا، ان نے جو کام کیا ان کے جانی. اچھا تو اچھا انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس تقلید نہیں ہوتی اور پھر بھی آپ تقلید کرتے ہونے کا مقصد، لیکن پہلے آپ کو اس کی تعریف جو ہے نا سمجھائی اور پھر اس کا رد اللہ تبارک رب العزت کی آیات کریمہ سے آپ کو جو ہے آپ کے سامنے رض کیا. انشاءاللہ رسول اللہ کی حدیث آپ کو سنائیں گے، اجماع امت آپ کو بتائیں گے، آپ کے اماموں کے اقوال آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، تقلید کے نقصانات آپ کو بتائیں گے. تو اچھا اچھا آپ نے یعنی میں نے یہ جو تفاسیر پیش کی ہے حوالے، اس میں ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الحدیث حضرات یہ وہ آیات ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں جو کہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جس کا تقریر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے آپ کے اوپر یہ حجت تمام کر دی کہ یہ استدلال میں نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی صدیوں یعنی صدیوں پہلے جو علماء نے انہی آیات سے اور اس کے ساتھ دوسری آیات سے استدلال کیا. امام سیوطی نے یہ کتاب لکھی الرد علی من افلد الی الارض وجعل ان الاجتهاد فی کل عصر فرض، اس میں بھی ان آیات سے استدلال کیا امام سیوطی نے. اور اسی طرح دوسری جو ہے کتابیں انہوں نے یہ جامع بیان العلم فضلی ابن عبد البار کی، اس میں بھی ان آیات اور اس قسم کی دوسری آیات جو ہے آیات کریمہ ان سے استدلال کیا ان ائمہ نے. اور اسی طرح یہ حافظ ابن قیم کی اعلام المقین ہے. یہ دیکھیں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 191. یہ دیکھیں اعلام المقین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 191. اس میں لکھتے ہیں کہ وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، اور اس طرح قرآن میں بہت زیادہ میں تقلید الآباء والرؤساء، باپ دادا کی بڑوں کی تقلید کرنے کی مذمت. وَقَدْ احْتَجَّ الْعُلَمَاء بِهَذِهِ الْآيَاتِ فِي إِبْطَالِ التَّقْلِيدِ، اور علماء نے ان آیات کے ساتھ تقلید کے باطل ہونے پر حجت قائم کی ہے. وَلَمْ يَمْنَعْ كُفْرُ أُولَٰئِكَ مِنَ الْاحْتِجَاجِ بِهَا، اور ان کو ان لوگوں کے جن کے بارے میں آیات نازل ہوئی ان کے کفر میں نہیں منع کیا، نہیں روکا کہ ان کو بطور حجت پیش جائے. لِأَنَّ تَشْبِيهَ لَمْ يَقَعْ مِنْ جِهَةِ الْكُفْرِ أَحَدِهِمَا، اس لیے کہ تشبیہ کسی ایک کے کفر کی وجہ سے واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وَإِنَّمَا وَقَعَ التَّشْبِيهُ بَيْنَ الْمُقَلِّدِينَ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلْمُقَلِّدِ، بلکہ تشبیہ تو واقع ہوئی ہے کہ مقلدین کے درمیان وہ بغیر حجت کے جو ہے وہ تقلید کرتے ہیں. كَمَا لَوْ قَلَّدَ رَجُلًا فَكَفَرَ، یعنی ایک آدمی کسی آدمی کی تقلید کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، یہ کافر ہوتا ہے. وَقَلَّدَ آخَرَ فَأَذْنَبَ، دوسرا گنہگار ہے اس کے ساتھ گنہگار بن جاتا ہے. وَقَلَّدَ آخَرَ فِي مَسْأَلَةٍ أَخْطَأَ، وہ یعنی اس نے کسی دوسرے کی تقلید کی جس میں غلطی لگی تو اس نے بھی اس کو غلطی لگی. تو فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مَلُومًا عَلَى تقلید جو ہے حجہ، تو ہر ایک جو اس پر یعنی ملامت کی گئی ہے اس کی وہ جو ہے مضموم ہے کہ بغیر حجت کی تقلید کرنے والا. تو یہ آیات جو ہے یہ آپ پر حجت قاطع ہے. قرآن پاک کی آپ قاری صاحب ایک آیت ایسی پیش کر دیں، ایک آیت آپ قرآن پاک کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بغیر حجت کے بغیر دلیل کے دوسرے آدمی کی بات جو ہے ماننی ہمارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے. جس طرح کیا ہمارے نزدیک آپ نے تقلید کی تعریف دی، ہم نے آپ کے سامنے تقلید کی تعریف کتابوں سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد
میں نے سوال یہ کیا تھا کہ من غیر حجت کو واضح کریں کہ دلیل کس کے پاس نہیں ہے. اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. نمبر 2، میں نے یہ کہا تھا کہ جو آپ اس کو تعریفیں پڑھ رہے ہیں، حکم لگا رہے ہیں، تو یہ نہیں بتلایا کہ آپ اس کو شرک کہتے ہیں، حرام کہتے ہیں، نجائز، یہ ابھی تک آپ نے نہیں بتلایا. پھر آپ نے درمیان میں، یہ دو میرے یہاں پر ادار ہیں، آپ نے کہا کہ یہ اجماع ہوا، اجماع میں نے نقل کر دیا دوسرا، اجماع نقل کر دیا دوسرا. اجماع کہاں ہوا؟ اب اجماع کو زبیر صاحب تسلیم کر کے ابن خزم کے حوالے سے تو بل سب سے بڑا مشرک بن رہا ہے کہ ابن خزم لکھ رہا ہے کہ یہ اجماع ہوا ہے. اس پر دلیل پیش کریں کہ اجماع کب ہوا، ان کے نام متعین کریں کہ اجماع کتنے آدمیوں کا ہوا، کن کن کا ہوا. ہر اجماع معتبر ہے. یہ تو آپ خود تقلید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابن خزم کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. اب میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اب جماعت کے اتنے کثیر افراد مقصد علماء موجود ہیں جو ساری زندگی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث، قرآن و حدیث. ابھی تک قرآن کی وہ ایک آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ پاک نے یہ کہا ہو کہ تم ان لوگوں تقلید نہ کرو. اگر یہ جرت ہے ان میں تو یہ نکال دیں. آگے اس کے بعد کہتے ہیں 1000 سال پہلے ہوا اجماع، 1000 سال پہلے ہوا اجماع، 1000 سال، تو 1000 سال کا اجماع آپ نے مان لیا، اور جو 1400 سال پہلے کا اجماع ہوا وہ آپ کو تسلیم نہیں ہے. اگلی بات پھر آپ نے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کتاب ہے، ہم نے کے مقابلے ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم نے کس کو پیش کیا تھا؟ لغت کی کتاب کو پیش کیا تھا یا کسی اپنی کی کتاب کو پیش کیا؟ ہم نے لغت کی بات پیش کی تھی. اگر آپ لغت کو نہیں مانتے تو کس کو مانیں گے؟ ہم نے لوگوں سے تقلید کا لغوی معنی بیان کیا تھا کہ آپ کو کیوں تسلیم نہیں. پھر آپ نے کہا افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون، اس میں کہا ہے کہ یہ تو یہ ہے نا قرآن میں تدبر کرو. اس میں کہا ہے، کس حنفی نے لکھا ہے، کس مقلد نے لکھا ہے کہ تم تدبر نہ کرو؟ جب تدبر قرآن کہتا ہے کرو، اپنی وسعت کے مطابق ہو، اس میں کہا ہے کہ تقلید نہ کرو. اگلی بات یہ تھی کہ مجھ سے مجتہد کو شبہ نہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ المقلد بات سمجھتے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ مجتہد کو تشبیہ دی ہے گھوڑے کے ساتھ، گویا کہ امام حنیفہ کو تشبیہ دے دی ہے. یہی آپ نے کہا نا. آپ کے ہوش و حواس جگہ پر ہے کہ نہیں؟ میں نے مقلد کہا ہے، مقلد نہیں کہا. مقلد کو عمدہ گھوڑے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، امام ابو حنیفہ کو نہیں دی گئی. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجتہد کو تشبیہ دے رہے ہیں، یہ آپ نے بہت بڑا جھوٹ بولا اور زیادتی کی ہے. آگے اس کے بعد آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دیکھو ہاتھ پٹو. آپ نے کہا ہم ائمہ کی بڑی حیثیت مانتے ہیں. الحمدللہ آپ ان کو مانتے ہیں، انشاءاللہ مانیں گے. لوگوں کو کہتے ہیں طالب الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا کافی ملازمے ہوتے ہیں، باتیں ہوتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے بطلان آپ کو بتلائیں گے. آپ الحمدللہ مان کے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی بہت بڑی حیثیت ہے الحمدللہ. پھر آپ نے کہا کہ ان کو منع کیا ہے جواب مجتہد کی بات. اب دیکھیں آپ یہاں پر یہ کہتے ہیں نا کہ حجت والی جو بات آپ نے کی ہے نا، حجت والی کہ من غیر حجت ہے، اس کو واضح آپ نے ابھی تک تقریر میں نہیں کیا. پھر آپ نے جو مطلب ہمارا پیش کیا ہے اس کا، یہ میرے سامنے جواب کی کتاب ہے. وفي هذا دلالة على ذم التقليد وقبول الشيء بلا دليل ولا حجة. وحكى ابن عطية أن الإجماع منعقد على إبطال في العقائد في العقائد. ہم نے یہ پہلے کہہ دیا تھا اور بات واضح ہے کہ تقلید عقائد میں نہیں ہوتی ہے. تقلید جو ہوتی ہے مسائل مجادلہ جو ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے، اتحادی مسائل میں، نہ یہ کہ عقائد میں. تو باقی یہ آج کا تو پیش کرنا یہ آپ کو نہ مطلب فائدہ دے سکے گا، اس لیے کہ یہ عقائد کی بات ہے. ہمارے عقائد وہی توحید و سنت والے وہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات اصل ہو رہی ہے بلا حجت یہ ہے. اب یہ تعریف بھی کر دی ہے اور ساتھ ساتھ کہہ دیا ہے کہ یہ عقائد کی بات ہے. باقی آپ نے کہا کہ امام سیوطی نے تقلید کی رات میں کتاب لکھی ہے. امام سیوطی رحمہ اللہ کا حوالہ جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ دیکھیں جھوٹ ان کا. اب یہ دیکھیں جی واستدل بها ايضا على وجوب المراجعه للعلماء فيما لا يعلم. وفي الاكليل للجلال السيوطي انه استدل بها على جواز التقليد العامي في الفروع.
فی الفروع، جواز تقلید العامی فی الفروع، یہ امام سیوطی پر بہت بڑا بہتان ہے۔ نمبر 2 انہوں نے حوالہ پیش کیا تھا العلم یعنی جامع البیان کا، علامہ ابن بر کا، علامہ ابن بر کا۔ دیکھیں علامہ ابن بر کی کیا طریقے ہیں، انہوں نے دیکھیں حوالہ پیش کیا، کتنی خیانت کرتے ہیں کہ کون سی تقلید ہے۔ آپ یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، ابو عمر کہتے ہیں، سنیں ذرا، جو آپ نے خیانت کی ہے اس کو چھوڑا ہے، لیکن یہ سب لوگ اب جو عوام نہیں ہے، عوام تو اپنے علماء کی تقلید پر مجبور ہیں۔ علماء کا اتفاق ہو چکا ہے کہ عوام پر اپنے علماء کی تقلید واجب ہے، یہ علامہ میں بات لکھ رہی ہیں، تقلید علماء کی اپنے عوام پر واجب ہے۔ اور یہ کہ اس آیت کریمہ سے عوام مقصود ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد ہی کون ہے؟ تو یہ آپ نے یہاں پر آدھی عبارت پیش کی ہے، آپ نے ابھی تک تقلید کا متعین کیا، کس تقلید کو؟ آپ کی خود عبارات کی ہے، آپ نے کہا کہ تقلید ہر کو ہم شرک نہیں کہتے، ہر تقلید کو ہم برا نہیں کہتے، آپ کی عبارات موجود ہے۔ اب آپ مطلب کہہ رہے ہیں تقلید باطل ہوگی ہے، باطل ہو گئی ہے، آپ کی عبارات میں موجود ہے کہ تقلید کو، ہر تقلید کو ہم باطل ہو۔ اب اس تقلید کو بڑی آپ کو بات تسلیم ہے کہ آپ نے لکھا ہے ہر تقلید کو ہم باطل نہیں کہتے، تو نہیں تسلیم تو بھالا ہم سے مانگے، اگر تسلیم ہے تو پھر وہ تعین کرے کہ وہ کون سی تقلید جو ہے وہ صحیح ہے اور کون سی جو ہے باطل ہے۔ یہ بات جی کیا ہے، کتاب بھی اور حوالہ وہ جی یہ آگے کون سا حوالہ؟ میرا حوالہ، میرے آپ کا حوالہ جی بالکل جی، ان کے اگلی بات جی ہے، اگلی بات جو آپ نے علامہ الموقعین کے حوالے سے پیش کی ہے اس کو میں آپ کو توبہ بتلاتا ہوں۔ آپ نے جو کہا نا یہ عربی سے نکال جی، یہ اسی کا ترجمہ ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے، یہ اسی کا ترجمہ ہے، اسی کا ترجمہ ہے۔ اگر یہ بات نکال دے تو پھر کوئی نہیں بات اسی پر ختم کرتے ہیں۔ میں یہ جو عبارت پڑھی ہے اردو کی، میں آپ کا دوران مناظرہ بول نہیں سکتے، جو میں نے عبارت اردو کی پیش کی اگر اس میں نہیں ہے تو پھر آپ لکھتے ہیں، اگر ہم نکال دیں تو آپ مان لیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے، اس نے اس تقلید کے متعلق لکھا ہے جو کہ ناجائز تقلید ہے۔ ایک تقلید کی قسم کو اس نے عوام پر واجب لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں صریح نصوص اور قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کے مقابلے میں تقلید کرتا ہے۔ علامہ ابن بر، علامہ الموقعین والے اسی تقلید کو رد کرتے ہیں، اور جو تقلید عوام کی مسائل اجتہادیہ میں ہوتی ہے اس کو علامہ ابن بر نے، علامہ سیوطی نے بالکل منع نہیں کیا۔ اور باقی جو آپ نے علامہ الموقعین میں عبارت پڑھی جس میں تھا تقلید الآباء والرؤساء، یہ بات پڑی تھی، تو تقلید آباء تو ہم بھی کہتے نہیں کرے نا، آباء کی تقلید کرتے تو تم ہم کہتے تم تقلید کرو اپنے باپ کی، کرو بھی مسلمان میں تم بھی ہو جاؤ۔ ہم اپنے باپ کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ وہ ان پڑھ ہیں، ہم تو تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی، اور جس کے بارے میں آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے آپ کے یہ جو 2-3 حوالے تھے نا، امام سیوطی کا اور العلم والعلماء کا اور اسی طریقے علامہ الموقعین کا، اس میں تقلید اجتہادی کی بات نہیں ہو رہی تھی، یا تو یہ تقلید عقائد کی تھی یا یہ تقلید جو تھی آباء و اجداد کی، جو کہ بالکل لوکان آباء لا یعلمون شیئا ولا یعقلون، ان کی بات تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ بتلاتے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو کہ مجتہد ہے، آپ نے بھی تسلیم کیا ہے، اس کی تقلید جو ہے مسائل اجتہادیہ میں یہ ناجائز ہے۔ اس پر کوئی حوالہ اگر آپ پیش کرتے تو کر لیتے، لیکن مجھے یہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو تو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث، لیکن اب کبھی ابن بر، کبھی علامہ سیوطی اور کبھی فلاں کبھی فلاں، یہ ان کے حوالے پیش کر کر آپ مقلد بن گئے ہیں، اور مقلد آپ کتابوں کے مطابق مشرک ہوتا ہے، تو آپ ابھی شرک کے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تو ابھی ابتدا ہے نا، آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جو ہے، جو میرا یہ تھا کہ حکم آپ بتائیں، اور اس کے بعد من غیر حجت، اس کو واضح کریں جو لوگوں کو آپ کہتے ہیں بے دلیلے مسئلے بے دلیلے مسئلے، اب اس کو کیوں نہیں آپ واضح کرتے من غیر حجت؟ اور اگر مجھے دوسرے وقت میں اگر میں آپ کا، اگر آپ نے من غیر حجت کو واضح نہ کیا تو میں آپ کا جھوٹ پھر واضح کروں گا کہ آپ نے جو معنی مراد لیا اور لوگوں کو سمجھایا ہوا ہے یہ بالکل آپ کا جھوٹ ہے، اور اس سے مراد کچھ اور ہے، پھر میں طریقے پر میں اب کرتا ہوں۔ اس لیے آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ ایسی کوئی آیت، ایسی کوئی حدیث پیش کریں جس میں تقلید مجتہد کی نہ جاتی ہے نا۔
میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو آپ نے حدیث بولی ہے نا فقیہ اور واحد، اس کی سند پیش کریں. مسلم شریف ہے، مسلم شریف ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ مسلم شریف سے نکاح کا دینی ہے. جی نہیں ابھی نکالے نہیں مسلم شریف حدیث کا آپ انکار کریں گے نہیں. فقیر واحد حضرت من الف عابدین، یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. میں یہاں پر آیا ہوں آپ باتیں کریں، کسی کو شکایت دینے کے لیے نہیں. کیا حدیث نہیں ہے؟ یہ حدیث نہیں ہے. آپ چلیں، یہ حدیث نہیں ہے. حوالہ دینے میں ابھی تیزی میں غلطی ہوئی، میں نے سمجھا ان کے پاس پکڑی نکالی ہے تو وہ مشکات سے بات سنیں. فقیر واحد اشد الشیطان من الف عابدین، یہ حدیث نہیں ہے. آپ انکار کیا نہیں صحیح نہیں ہے. جی صحیح نہیں ہے نا. کیسے صحیح نہیں ہے؟ یہ بات چلے گی ابھی نہیں، آپ بات چلے گی نا. کیسے چلے گی؟ نہیں ہوگی. اچھا چلو جی ٹائم شروع کریں، بعد میں آپ اس کا پیش کرنے میں میں نے پیش کر دیا نا. سند پیش کیجیے نا. مشکات پہ جنتا نے، مشکات پہ جنتا نے، مشکات پہ جنتا نے. چلیے جی. اچھا میرا کام شروع کریں. اچھا فقیر آپ انکار کریں میں تو ثابت کر دوں گا نا. تو ساتھ سے بولنے کی اجازت دیتی ہے تو ساتھ سے کیا چلو کیجیے نا خود سے. یہ والا نہیں بول سکتا، بند کر کے بیٹھو. بول سکتے جی اپنے موضوع پر آئے. اچھا جی میں نے 5 آیات اور 2 جو ہے اجماع پیش کیے، اور الحمدللہ کسی ایک اجماع کو توڑ نہیں سکے گا رسالہ. اور اجماع کی جو تعریف یہ کرتے ہیں وہی تعریف ہمیں منظور. یہ کہتے ہیں کہ جو کہا وہی ہم مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں تکلیف کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تکلیف ہمارے نزدیک ناجائز ہے، غلط کام ہے، ممنوع ہے. یہ کبھی حرام ہے، کبھی بدعت ہے، کبھی شرک ہے. ہر حالت میں شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے. ہم آپ کو جو مشرک سمجھتے ہیں وہ تکلیف کی وجہ سے نہیں. کیوں؟ ہم آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں اور علی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، رسول اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں. میں یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا. آپ شرک کا لگا دیں. آپ پابند کریں اپنے مناظر کو. آپ جو ہو رہی ہے آپ ہمیں آپ کی بات ہوئی تو نوزر الابرار سے میں آپ کو کافر دعوت کروں گا، فتاوی تطاریہ سے میں آپ کو کافر دعوت کروں گا، اور فتاوی نظیریہ سے میں آپ کو کافر دعوت کروں گا. اگر خروج مناظرہ ہوا تو سخت مناظرہ نہیں کریں گے ہم. کیا آپ نے شروع کر دیا؟ آپ نے ایک بات کہی تھی جناب، آپ نے بات کہی تھی کہ ہم عقائد میں تقلید نہیں کرتے. آپ نے کہا تھا نا. تو یہ انہوں نے عقیدے کی بات بتلائی ہے کہ علی مشکل یہ عقائد میں تقلید کی بات ہے، خروج نہیں ہے موضوع سے. آپ نے جو کہا اس کا بات کریں. آپ اس بات کا زیادہ ایسا سبق یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے سمجھتے ہیں. میں نے آپ پر مجھے فتویٰ لگائے، میرا خط آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ تقلید پر شرک نہیں فتویٰ لگاتے. کچھ قسمیں جو ہیں وہ بدعت ہیں، تقلید کو یہ شرک نہیں کہتے. ہم جو ہے شرک کا جو کہتے ہیں فتویٰ آپ کو وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا. اس کے لیے آپ بات کرنا ہم چلائیں گے تو ہم آپ کے سامنے وہ رکھیں گے. ٹھیک ہے اچھا چلو. آپ نے جو کہا ہے نا کہ مقلد سے آپ کیا مراد ہیں؟ آپ یہ بتائیں ہمیں کسی لغت کی کتاب سے، کسی عالم سے کہ مقلد کیا ہوتا ہے اور مقلد کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا اپنی ٹرم میں آپ یہ میرا آپ سے مطالبہ ہے، کیونکہ آپ امام ابو حنیفہ کو مقلد نہیں مانتے اور آپ نے 1400 سال پہلے کا ایک اجماع جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ ہم نہیں مانتے. وہ کون سا اجماع ہے؟ آپ برائے مہربانی وہ اجماع بتائیں جو 1400 سال پہلے ہو جو ہم نہیں مانتے. فقیر واحد والی جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، یہ حدیث آپ اصل کتاب سے سند کے ساتھ پوری سند کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کا صحیح ہونا بھی ثابت کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ کیا. اور آپ نے جو لغت کی کتاب کہا ہے کہ یہ لغت کی کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ دیوبندی نے لکھی ہے آج کے دور پہ. اچھا. اور
آپ نے مان لیا کہ عقائد میں تقلید ناجائز ہے الحمدللہ، اور آپ نے مجھے جو لکھا تھا نا خط، اس میں لکھا تھا کہ مسائل منسوخ ہیں تقلید نہیں مانتے، تو میں نے کہا تھا قاری صاحب مبارک ہو، آپ تو ہمارے یعنی آدھے یا سے زیادہ مقلد غیر مقلد بن گیا آپ۔ اس کے بعد میں وہ حدیث کریمہ آپ کے سامنے پڑھوں جن سے تقلید کی مذمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ میرے پاس ہے، یہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری رحمت اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ کی کتاب، یہ ہے میرے پاس ان کی، اور یہ کتاب میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتا ہوں۔ اخبرانی ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی بسندی امام بخاری تک، اور جب ضرورت ہوئی تو پوری سند میں آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ بھی اگر سند سنائیں گے امام بخاری وقت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ، حدثنا سعید بن طلید قال حدثني ابن وهب قال حدثني عبد الرحمن ابن شريح وغيره عن ابي الاسود عن عروة قال حج علينا عبد الله ابن عمرو، کہ عبداللہ بن عمر نے حج کیا ہمارے پاس آیا کے دنوں میں، فسمعته يقول، پس میں نے سنا اسے کہتے ہوئے، سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان اللہ لا ينزع العلم، اللہ علم کو ختم نہیں کرے گا، علم کو یہاں سے لے گا، بعد ان آتاکموہ، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں دیا یہ علم، انتزاعاً، اس کو کچک لینا، چھین لینا، ولیکن ینتزع، لیکن اللہ علم کو اٹھا لے گا، منہم ان لوگوں سے، ما قبض العلماء، اللہ علماء کو اٹھا لے گا، بعلم، ساتھ ان کے علم کے، فیبقى ناس جہال، تو لوگ جاہل رہ جائیں گے، یستفتون، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فیفتون برائہم، تو وہ اپنی رائے کے ساتھ فتویٰ دیں گے، فتویٰ اپنی رائے سے دیں گے، اپنی رائے سے، فَيُزِلُّونَ وَيُزِلُّونَ، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے فتوے کچھ رکھوں گا رائے کے، یہ جو علماء نے رائے کے ساتھ فتوے کیے ہیں کہ کتا ذبح کر کے بیچنا ہے دوسری، تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہ منی کا بلاؤں گا آپ۔ اچھا یہ میرے نزدیک منی جو ہے پاک نہیں ہے، جیسے کسی کا ان سے پوچھے، آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں، اگر کتے کی بات آئے تو منی آپ بھی تمہارے سارے مسئلے بیان خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو ذرا، آپ کرنے بند کریں، چپ کریں، ہمارا کام بات آئے تو یہ دیکھیں سارا کو تو کیا بھائی جو زبان گندا آدمی اس کی بات آپ خاموش رہے، صاحب خاموش رہے، ٹائم ہمارا ہے۔ سنیں، یہ میرے پاس صحیح بخاری ہے، دوسری سنیں، صحیح بخاری ہے، صحیح اصح الکتب، یہ وہ کتاب ہے جس کے بعد اجماع امت مسلمہ کا، اور اس کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ جو آدمی جو ہے نا طلاق اپنی بیوی کو دے، طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بہرحال صحیح بخاری کی یہ روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ، ہاں جی کریں آپ کریں ختم ہو گیا، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنصَارِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے ایک آدمی کو امیر بنا دیا ان کا، وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوا، اور حکم دیا انہیں کہ اس کی اطاعت کرو، رسول اللہ نے حکم دیا اس کی اطاعت کرو، اس آدمی کی پیروی کا اطاعت کرو، فغضب علیہم، تو ان پر غصہ ہو گیا، وقال، اس نے کہا، أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تُطِيعُونِي، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا، کیا حکم نہیں دیا تھا کہ میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا ہاں جی ہاں، قال قد اعظمت علیکم، اس نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، لازم کرتا ہوں تمہارے اوپر، لما جمعتم حطبا، کہ تم لکڑیاں اکٹھی کرو، واوقدتم نارا، اور آگ جلاؤ، ثم دخلتم فیہا، پھر اس میں داخل ہو جاؤ، فجمعوا حطبا فاوقدوا نارا، انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی اور آگ جلا دی، فلما ہموا